ہیلو اینڈ السلام علیکم، میں ہوں اعزاز سید فخر درانی کے ہمراہ پروگرام ٹاک شاک کے لیے. آج کے ٹاک شاک میں ہم 3 ایشوز کے اوپر بات کریں گے اور ساتھ ہی کچھ کمنٹس بھی لیں گے. فخر درانی نے احتجاج کیا تھا، اس احتجاج کے فالو اپ کے طور پہ ہم کمنٹس کو لازمی شامل کرتے ہیں. 3 ایشوز جو ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے قومی اسمبلی سے 7 آرڈیننسز کی منظوری دی گئی ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے. دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے امریکہ میں کانگریس کی خصوصی ہیرنگ ہو رہی ہے 20 مارچ کو، اس کی کیا اہمیت ہے. دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے وہ پاکستان کے حوالے سے کیوں اہم ہے، بڑی اہم موضوع ہے. تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے اسلام آباد میں ایک تاجر کے ساتھ کم و بیش 3 کروڑ روپے سے زائد کی جو ڈکیتی ہے یا چوری ہے وہ ہوئی ہے، اور اس کے اوپر اسلام آباد پولیس کو ایک مسلم لیگ نون کے رہنما، ان کے سگے بھائی کزن، وہ کس طرح سے انفلوئنس کر رہے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے. فخر درانی سے بات کرتے ہیں. فخر جی آپ ٹھیک ہیں؟ جی شاہ جی بالکل. فخر جی، پارلیمنٹ میں آج قومی اسمبلی کا اجلاس 1 اپریل تک کے لیے غیر معینہ مدت کے لیے پروروگ کر دیا گیا. ٹھیک ہے. تو آج 11 آرڈیننسز منظور ہوئے. 7 آرڈیننسز. تو یہ کیا کہانی ہے جی؟ یہ آرڈیننسز ضرورت کیوں پڑ گئی؟ پارلیمنٹ بھی موجود ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ابھی یہ کابینہ کو جو حلف لیے نا 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو یہ جو پچھلی جو نگران حکومت کی طرف سے یہ جاری کیے گئے تھے یہ جو آرڈیننسز تھے، تو ابھی یہ جو نئی کابینہ ہے ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ کیا کیا اس میں تھا ان جو آرڈیننسز میں اور اس کے مین مقاصد کیا تھے. تو میرا خیال ہے یہ جو نیکسٹ ریگولر سیشن ہوگا جو اپریل میں ہے تو اس تک یہ جو کیبنٹ ہے وہ ساری اس پہ بریفنگ بھی لے گی، اور اس کے بعد یہ جو باقاعدہ ان کو جو ایکٹ کے طور پہ وہ شامل کیا جائے گا. یہ جو 7 آرڈیننس ہیں اس میں ایک پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ہے، پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کا آرڈیننس ہے، پاکستان پوسٹل سروس مینجمنٹ بورڈ کا آرڈیننس ہے، نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا آرڈیننس ہے، فوجداری قانون کا ہے، نجکاری کمیشن کا ہے، اور ٹیلی مواصلات ایپلیٹ ٹریبیونل کے حوالے سے. یہ 7 کے 7 جو ہے نا یہ مینیجریل اس کے جو ریلیٹڈ کاموں کے حوالے سے یہ آرڈیننسز ہیں. کوئی اس میں پولیٹیکل نیچر کا یا کوئی سیاسی نوعیت کا کوئی اس میں آرڈیننس نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو اس کے اوپر اعتراض ہونا چاہیے، یا اپوزیشن کی جو جماعتوں کو اس پہ کہ یہ ہمیں کوئی ایسے قانون کے شکنجے میں لانے کے لیے آرڈیننس لایا گیا ہے. یہ اس طرح کے نہیں ہے، یہ مینیجریل. اچھا، اس میں نا ایک اور جو قومی اسمبلی میں واقعہ ہوا ہے نا وہ بیان کرنا بڑا ضروری ہے. آج جب 7 آرڈیننسز قومی اسمبلی میں پیش کیے گئے تو اپوزیشن نے بڑا احتجاج کیا. سنی اتحاد کونسل نے، پی ٹی آئی کہہ لیں، انہوں نے بڑا احتجاج کیا کہ جی پارلیمنٹ کی موجودگی میں یہ کیا ہو گیا، بہت یہ زیادتی ہے. حالانکہ ان کے دور میں بھی، پی ٹی آئی کے دور میں سب سے زیادہ لیجسلیشن ہوتی ہی نہیں تھی. لیجسلیشن کے لیے ان کے بندے نہیں پورے ہوتے تھے. میں تو پارلیمنٹ کور کرتا تھا، جاتا تھا ریگولر. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ ہوا جو ٹوسٹ ہے نا کہانی کا آج، وہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جی خورشید شاہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا جی بڑا غلط ہے یہ، بڑے نوید قمر بھی ظاہر ان کے ساتھ، پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی یہ تو آرڈیننس نہیں ہونے چاہیے، ہم ساتھ ہیں. اچھا، اب جب یہ پیپلز پارٹی والے بات کریں تو یہ ڈیسک بجائیں. ٹھیک ہے، کون؟ سنی اتحاد کونسل، پی ٹی آئی، یہ ڈیسک بجائیں. بڑا خوش. تو جو ماحول جو ہے نا، ایک جو چارج ہوا تھا ماحول نا، اس میں وہ آ گئی. پھر انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں ہمیں اس پہ بڑا شدید اعتراض ہے لیکن ہم ووٹ ضرور دیں گے، یہ جو آرڈیننسز ہیں ان کو ووٹ ضرور دیں گے، ہم گورنمنٹ کو چلائیں گے. پھر انہوں نے وہ ووٹ جو ہے وہ دیا. ٹھیک ہے. اب اس میں نا یہ پیپلز پارٹی کا سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی اور نون لیگ کا اس وقت ریلیشن جو ہے نا وہ یہ ہے، اور ظاہر ہے گورنمنٹ جو چل رہی ہے وہ ایک کوکر ہے، کوکر کے اندر ہوا جو ہے نا بھر جاتی ہے، تو پیپلز پارٹی جو ہے نا اس میں سٹی کا کردار ادا کرتی ہے. پتہ ہے نا وہ سٹی بجتی ہے، جب پریشر جو ہے پریشر ریلیز ہو جاتا ہے تو جو ہے وہ آگے چیزیں چل پڑتی ہیں. اچھا شاہ جی، اس میں نا یہ جو آرڈیننسز کے حوالے سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ صرف آرڈیننس ایک دفعہ جاری ہوا تو اس کے بعد پروملگیٹ نہیں کیا جا سکتا تھا اس کو. 18ویں ترمیم میں اس میں جو ہے نا 1 ٹائم کی پروملگیشن کا جو ہے نا اس کو اجازت دی گئی ہے کہ کوئی بھی جو اس پہ آرڈیننس کو ایک دفعہ جو ہے نا آپ وہ کر سکتے ہیں، اور یہ 120 دن کے لیے ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا کہ یہ پی ٹی آئی کے دور میں بہت زیادہ اس کی وہ کی گئی ہے جو آرڈیننسز کے ذریعے، کیونکہ ان کی اکثریت نہیں ہوتی تھی.
تو یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ پیپلز پارٹی نے بھی آج یہ پوائنٹ اٹھایا کہ پارلیمنٹ کو آرڈیننسز کی بجائے آپ کو باقاعدہ قانون سازی کرنی چاہیے. میرا خیال ہے یہ جو نیکسٹ ریگولر سیشنز ہوں گے تو اس میں یہ امید یہی ہے کہ اس پہ وہ کی جائے گی. آئی ہوپ سو. تو آپ کے پاس کوئی جو ہے یہ امریکی کانگریس میں کوئی سماعت کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ فخر مختصر سی بات کروں گا اس پہ. پاکستان تحریک انصاف امریکہ میں کافی لابنگ کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہے مختلف ان کے کانگریس کے اراکین ہیں, سینیٹرز, ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز کے اراکین, ان کو اپروچ کیا جا رہا ہے, خطوط لکھے جا رہے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ امریکہ میں جو کمیٹی سسٹم ہے بڑا مضبوط ہے امریکی کانگریس کا. امریکہ میں پارلیمنٹ کو کانگریس کہتے ہیں, جو کہ 2 ایوانوں پر مشتمل ہوتی ہے. ایک ان کے ایوان بالا ہوتا ہے سینٹ جسے کہتے ہیں, اور ایک ایوان ذیلیہ ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہمارا نیشنل اسمبلی کہہ لیجیے. ٹھیک ہے, لیکن امریکہ اور پاکستان کے سسٹم میں ایک چیز بڑی ڈیفرنٹ ہے کہ وہاں پر جو کانگریس ہے, کانگریس میں سینٹ بڑی مضبوط ہوتی ہے, سینٹ بڑی پاورفل ہوتی ہے. جو ایوان نمائندگان ہے وہاں پر یہ کمیٹی ہے فارن ریلیشنز کمیٹی, اس کی بھی سب کمیٹی ہے, یعنی کہ پوری کمیٹی نہیں ہے. اس میں جو سیکٹری ہیں ساؤتھ ایشیا کے, ان کو بلایا گیا ہے. 20 مارچ کو ہیرنگ ہوگی, اور اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ ٹائٹل بڑا انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے الیکشنز ان پاکستان یو ایس پاک ریلیشن شپ. اچھا, انہوں نے الیکشن ریگنگ کا ورڈ استعمال نہیں کیا. ٹھیک ہے, اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ رہا ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی کے جو بیرونی ممالک جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے سینیٹرز کو, اپنے اپنے ایوان نمائندگان کو اپروچ کر رہے ہیں, اور وہ اس کے نتیجے میں انہوں نے منور کر کے یہ ہیرنگ رکھوائی ہے. اب اس ہیرنگ کا پہلے تو ٹائٹل ہی کلیئر ہو گیا کہ ٹائٹل میں کیا ہے. انہوں نے الیکشن ان پاکستان, پاکستان کا فیوچر کیا ہے, فیوچر آف پاکستان کے اوپر بھی بات ہوگی, اور ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اس کے اوپر بات ہوگی. اور دعوت کس کو دی گئی ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے. جنوبی ایشیا کے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جنوبی ایشیا کے جو سیکرٹری ہیں ڈونلڈ لو کو دعوت دی گئی ہے. تو آج جو ہے اس حوالے سے امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ایک سوال بھی ہوا ہے. وہ سوال اس میں یہی پوچھا گیا ہے. تو اس میں ملر ہیں ان کے جو ترجمان ہیں, وہ انہوں نے جواب دیا کہ جی پاکستان اور امریکہ کے حوالے سے ظاہر ہے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, فیوچر بھی اچھا ہے, تو اس میں یہ ہو رہی ہے. تو آج ویسے آپ کو پتہ ہے کہ جو ملر ہیں آج ان کی آنکھیں بھر آئی, ان کا گلا جو ہے وہ آ گیا. مجھے وہ فیصل ہیں, فیصل نوجوان ہیں, جرنلسٹ ہیں, بڑے اچھے ہیں. تو فیصل علی نے مجھے امریکہ سے بتایا کہ بھی آج وہ گئے ہوئے تھے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ہیرنگ میں, تو ادھر سے انہوں نے مجھے بتایا کہ بھی اس طرح آج غزہ کے حوالے سے انٹرسیپٹ ایک پبلیکیشن ہے, اخبار ہے, اس کے جرنلسٹ ایک سوال کیا غزہ میں بچوں کا جو کلنگ ہوئی ہے, تو اس کے اوپر جو ملر صاحب ہیں ان کے ترجمان ہیں میتھیو ملر, وہ آنکھیں بھر آئی, ان کی آواز بھر آئی. یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کی جو حکومت ہے نا, اسرائیلی مظالم کے اوپر ان کی بھی جو ہے نا, ان کے اسرائیلی مظالم کے اوپر ان کی بھی آواز بھر آئی, وہ بھی دل برداشتہ ہو گئے. تو خیر بطور ترجمان تو یہ اچھا نہیں ہے, لیکن بطور انسان یہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا شاہ جی, آج یہ جو ہیرنگ کا تو ایک ہو ہی رہا ہے, پی ٹی آئی بہت زیادہ ایکٹیو میں دیکھ رہا ہوں. جو ہماری جو صبح تھی کل ان کی شام تھی, وہاں پہ جو پاکستانی کمیونٹی نے آئی ایم ایف کے باہر جو ہے نا وہ پروٹیسٹ بھی کیا, انہوں نے باقاعدہ بینرز وغیرہ بھی لگائے ہوئے تھے, افطاری بھی ادھر کی, افطاری بھی کروائی. اس میں میں نے دیکھا وہ جو ابھی سابقہ جو وزیر اعظم کے چیف آف سٹاف تھے شہباز گل صاحب, وہ بھی وہاں پہ موجود. اور پھر میں نے یہ وہ دیکھا ایک جو وین گزر رہی ہے اس میں بڑے آبجیکشنیبل قسم کے جو ہے نا نعرے وغیرہ بھی وہ کیے ہوئے تھے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی تک وہ جو ہے نا پی ٹی آئی کا جو بیرونی وہ فرنٹ ہے نا, وہ شاید وہ اسی کوشش میں ہے کہ وہ پاکستان کو کسی بھی طور پہ جو ہے نا وہ کیا جائے. اور جو مطالبات وہ بڑے انٹرسٹنگ تھے کہ آئی ایم ایف شوڈ, اور پھر نیچے وہ کہ پاکستان کی جو الیکشنز ہیں ان کو آڈٹ کیا جائے, وہ ریگنگ وغیرہ, جو کہ میرا خیال ہے وہ انہوں نے پہلے ہی وہ کلیریفائی کر دیا تھا. اچھا ویسے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, ایک طرف کہتے ہیں کہ جی ہمیں امریکہ نے ہماری حکومت ختم کی, دوسری طرف کہتے ہیں کہ امریکہ اور آئی ایم ایف, ظاہر ہے آئی ایم ایف میں امریکہ کا انفلوئنس ہے,
ہماری جو تحقیقات الیکشن کی وہ بھی امریکہ کروائے. یار یہ کیا ہے؟ میں الیکشن کو کوئی میں نہیں سمجھتا کہ بڑے کوئی شفاف ہوئے نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، لیکن امریکہ کے پاس ہی جا رہے ہیں آپ. ایک طرف کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ، دوسری طرف جا رہے ہیں امریکہ کی منت کر رہے ہیں. کیا دورہ معیار ہے آپ کا؟ خیر. اور سب سے اس میں مطلب یہ اب جو یہاں پہ لوکل لیڈرشپ ہے نا، وہ آپ پرسوں کی دیکھیں جو کلیریفیکیشن انہوں نے دی ہے کہ آئی ایم ایف والا جو ہے وہ نہیں وہ کرنا چاہیے تھا. علی امین گنڈاپور نے بھی وہ بات کی کہ ہمارا مقصد جو آئی ایم ایف کی امداد یا وہ جو لون ہے وہ روکنے کا نہیں تھا. تو ایک طرف مطلب جو یہاں پہ لیڈرشپ ہے ان کا ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے، اور جو وہ باہر بیٹھے ہیں ان کا ڈفرینٹ ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے بھی پی ٹی آئی کو کوئی سوچنا چاہیے ایسے ہی ہے کہ ایک یکساں جو ان کی پالیسی ہو، چاہے وہ جسی بھی حوالے سے ہو، تو وہ زیادہ بہتر ہے. بہرحال آپ کے پاس ایک کوئی خبر تھی یہ اسلام آباد میں کوئی بڑی ایک جو رقم کے حوالے سے کہ کیا؟ بالکل یوں ہے کہ اسلام آباد میں ایک علاقہ لہترار روڈ، شہزاد تھانہ شہزاد ٹاؤن کا علاقہ ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ ایک ہول سیل کا کاروبار ایک صاحب کرتے ہیں، خالد ان کا نام ہے، ٹھیک ہے، ایک بڑا ہول سیل کا کاروبار کرتے ہیں. ان کے کوئی ملازم تھے، انہوں نے ان کا جو سامان ہے اس میں خرد بود کرنی شروع کر دی کہ وہ چوری کر کے ایک اور سٹور وہاں پہ کوئی جگیوٹ روڈ ہے، وہاں پہ ایک اور سٹور ہے، ان کو وہ فروخت کرتے تھے. اب ہوا یہ کہ یہ پتہ لگ گیا، اکاؤنٹس چیک ہوئے یا جیسے تیسے بھی پتہ لگ گیا، سی سی ٹی وی کی فوٹیج سے پتہ لگ گیا. انہوں نے تھانے میں درخواست دی، تھانہ شہزاد ٹاؤن میں درخواست دی. اور تھانہ شہزاد ٹاؤن میں جب انہوں نے درخواست دی تو وہ جو جگیوٹ روڈ پہ ایک سٹور ہے، عبد الرحمن ان کے مالک ہیں بتائے جاتے ہیں، ان کو پولیس نے پکڑ لیا. 2 اور بندے بھی تھے، ان کو بھی پولیس نے پکڑا. ابھی وہ پولیس کے پاس ہے. پتہ ہے اسلام آباد سے ہے. میں نے ان کے ایک کزن ہے، انہوں نے بیچ میں انوالومنٹ شروع کر دی ملزمان کے بہاف کے اوپر. اچھا. ٹھیک ہے، کہ اب جب ان سے بات چیت ہوئی تو اب پولیس نے کیا کیا؟ پولیس نے یہ کیا، مقدمہ درج نہیں کیا، مقدمہ درج نہیں ہوا. بندے جو ہیں پولیس کے پاس ہیں. جو بندہ جو سٹور والا ہے اس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا، لیکن 2 بندے پولیس کے پاس ہیں. ایس ایچ او جو ہے ان سے میری بات ہوئی کہ آپ بتائیں کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو ایس ایچ او نے بتایا کہ جی ہم تو پوری وہ فیئر کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. لیکن میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی کوئی آپ کے اوپر کوئی تعلق واسطہ عظیم ہے ایس ایچ او ان کے؟ ویسے مجھے فون پہ مناسب آدمی لگے. تو انہوں نے کہا جی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو معاملہ ہے وہ سالو ہو جائے اور کوئی زیادتی نہ ہو کسی کے ساتھ. ان کا نام ہے چودھری خضر. میں نے ان سے فون پہ رابطہ کیا کیونکہ ان کا نام لیا جا رہا تھا، اور میں نے لوکل بھی ان سے بھی کنفرم ہوا، اور لوکل لوگوں بھی کنفرم کرتے ہیں کہ وہ کزن بھی ہیں اور فرنٹ بھی ہیں کہ کوئی علاقے میں کام کروانا ہوتا ہے تو یہ چودھری خضر ہیں یا ایک آدھ کوئی اور 2 صاحب ہیں، ان کے ذریعے کرواتے ہیں. اور ظاہر ہے علاقے کی پولیس بھی ان کو جانتی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ ملزموں کی پشت پناہی کر رہے ہیں؟ کہتے نہیں دیکھیں جی میں ملزموں کی پشت پناہی نہیں کر رہا، میں تو جو جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میں ان کے ساتھ ہوں. اچھا، پھر میں نے پولیس والوں کو دوبارہ چیک کیا، پولیس میں نے چیک کیا، پھر مجھے کنفرم ہوا. دوسری پارٹیوں کو بھی چیک کیا، پھر مجھے کنفرم ہوا کہ ایکچولی وہ ملزموں کی پشت پناہی کر رہے ہیں. اور پولیس کیا کر رہی ہے؟ پولیس مقدمہ درج نہیں کر رہی. میرے خیال میں اس سارے معاملے پر محسن نقوی صاحب کو، وزیر داخلہ ہیں، ان کو نوٹس لینا چاہیے، آئی جی اسلام آباد کو لینا چاہیے، اور ایس ایس پی اسلام آباد کو نوٹس لینا چاہیے کہ آپ کی ناک کے نیچے نہ آپ گرفتاریاں کر رہے ہیں. اگر پہلی بات یہ ہے کہ پولیس کہتی ہے کہ ہم نے 2 بندے پکڑے ہیں، اچھی بات ہے، اٹیمپٹ کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. مجھے جو ایس ایچ او ہیں مجھے ان کی نیت خراب نہیں لگی، مجھے لگا نیت ان کی ٹھیک ہے. لیکن ظاہر ہے اگر ایس ایچ او کے اوپر دباؤ آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ ہمارے یہاں سسٹم ہے نا ایسا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ نوٹس لینا چاہیے اور مقدمہ درج ہونا چاہیے، اس کی ذمہ داری ہے. تو میرے خیال میں آج ابھی تک کے لیے یہی ہے. اس کو فالو اپ ہم رکھیں گے، اپ ڈیٹ اس کے اوپر دیں گے. تو جلدی سے آپ بتا دیں کمنٹس کیا ہیں اور پھر ختم کریں. اچھا شاہ جی، ایک جو کمنٹ ہمیں ریگولرلی جو آتے ہیں نا وہ تھا یو اے ای کے ویزوں کے حوالے سے، جو مڈل ایسٹ کے مختلف کویت کے حوالے سے بھی
ویزوں کی بندش کے حوالے سے، تو اس پہ جو میری اطلاع ہے کہ آپ کی کوئی دفتر خارجہ کے کچھ سورسز سے بات ہوئی ہے، کیا اپڈیٹ ہے اس حوالے سے؟ فخر جی آپ کا شکریہ سب سے پہلے کہ آپ نے مجھے یاد کرایا تھا اور پھر میں نے بات کر لی. ایک بات سامنے آئی ہے کہ یو اے ای نے پاکستان کے اوپر ویزا میں سختیاں کر دی ہیں. ویزا میں بین نہیں لگایا، بین نہیں لگایا، سختیاں کر دی ہیں. پہلے پاکستانیوں کو آسانی سے ویزا مل جاتا تھا، اب وہ ویزا آسانی سے نہیں مل رہا. یو اے ای نے کیوں کیے سختیاں؟ کہ پاکستان سے بہت سارے انسانی سمگلنگ میں ملوث لوگ جو سمگلرز ہیں وہ یو اے ای کے لوگوں کو ٹکٹ لے کے دیتے ہیں، یو اے ای پہنچاتے ہیں، وہاں پر چھوڑ جاتے ہیں، یا پھر لوگ جو باہر جانے کے خواہش مند ہیں وہ یو اے ای کا ٹکٹ لے کے ادھر رہ جاتے ہیں اور پھر انہیں نکالنے میں مسئلہ ہوتا ہے پیدا. وہاں پر لا اینڈ آرڈر کے ایشوز آ رہے ہیں، بہت سارے چوری چکاری کے بھی ایشو آ رہے ہیں. پھر بہت ساری ماضی میں کچھ یہ بھی رپورٹس رہی ہیں کہ بہت سارے لوگ وہاں پر مانگنے کا کام بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب جو بڑا چیلنج ہے نا وہ ہیومن سمگلنگ کا ہے کہ وہ اس یو اے ای کو ایک روٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اور زیادہ تر جو روٹ ہے نا فخر، آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو کشتی یونان میں نہیں ڈوبی تھی، لیبیا میں جا کے یہ کرتے تھے، وہاں سے پھر وہ ایگزیکٹلی نہیں، اس کشتی میں بیٹھ جو لوگ گئے تھے جو کہ مصر میں گئے تھے ان کا بھی جو ٹرانزٹ تھا نا فخر وہ یو اے ای تھا. اب یو اے ای والوں نے سختیاں کر دی ہیں، انہوں نے ذرا اپنے چیکس لگائے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستانیوں کو بھی اور یہ سوچنا چاہیے، پاکستان کی بڑی بےزتی ہے. یو اے ای نے جو اپنا سسٹم وہ ظاہر ہے کوئی بھی ملک ہمارے ملک کو استعمال کرے گا تو ہمارے ملک کے لوگ نہیں ٹھیک کریں گے. بالکل صحیح بات. یہ زیادہ مسئلہ یہ یو اے ای کا نہیں ہے، یہ ہماری اپنی کوتاہیاں اور ہماری اپنے غلط کام ہے. ایگزیکٹلی. اور بلکہ میں تو کہوں گا یو اے ای کا شکریہ کہ وہ اگر کوئی سختی کرتے ہیں تو ہم شاید ادھر اپنا گھر کو ٹھیک کر سکیں. صحیح بات. تو باقی کمنٹس وغیرہ بھی ہم بعد میں لیں گے. تو ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. کمنٹس ضرور کریں، آپ کے جو انٹرسٹنگ کمنٹس ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ہمیں معلومات دینی ہے تو talkshock777@gmail.com پہ ہمیں دیجیے. مجھے اور فخر درانی کو اجازت دیجیے.